محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، نمرود اس دنیا میں پہلا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ نمرود اس دنیا کے ایک آدھ خطے، کسی ملک یا کسی علاقے کا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی۔ نمرود ایک کافر تھا اور زنا زادہ تھا۔ زنا کرنا اس کے لیے کچھ خاص بات نہیں تھی۔ اس دنیا میں یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس نے لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ لوگ ظلم اور کفر کی انتہا کو پہنچے تو اللہ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے تمام بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ آگ گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ انہی چند گنے چنے لوگوں میں نمرود کی بیٹی بھی شامل تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو نمرود نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کی ماں بنایا، اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، اور اللہ خالق کائنات کی ذات نے چھپکلی کو دیکھتے ہی کیوں مارنے کا حکم دیا ہے اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں کیا گیا ہے۔ یہ تمام تر معلومات ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پیارے دوستوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بت خانے میں داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا تو نمرودی قوم کے لوگوں نے صبح سویرے اٹھ کر یہ منظر دیکھا تو اپنے بت خانے کا یہ خوفناک منظر دیکھنے کے بعد ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس واقعے کی خبر لوگوں نے سب سے پہلے اپنے بادشاہ نمرود کو دی۔ یہ خبر سننے کے بعد نمرود طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ تو نمرودی قوم نے کہا کہ ہم نے کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں، بلکہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ہے۔ تو نمرود نے جواب دیا کہ جب کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں گیا تو کسی پر یہ الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ تو اس وقت نمرودی قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہے، کیونکہ ہمیں اس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ نمرود نے یہ سننے کے بعد کہا کہ میں تمہارے کہنے پر اسے سزا نہیں دے سکتا، لہذا فی الحال اسے گرفتار کر کے قید کر لیا جائے اور اس پر جرم ثابت کیا جائے، پھر اسے سزا دی جائے گی۔ لہذا نمرود کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا اور نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، کیا یہ سارے بت تم نے توڑے ہیں اور تم نے ہی ہمارے خداؤں کی بے حرمتی کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہارے بت خانے میں موجود یہ بڑا بت اس وقت موجود ہے، لہذا جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ اگر یہ بتا دے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہ بتا سکے تو یہ خود مجرم ہے اور تمہارے سارے بت اسی نے توڑے ہیں، کیونکہ کلاڑا اس کے کندھے پر موجود ہے۔ اور اگر یہ بول نہیں سکتا اور اس میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں، اور آپ نے کہا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سننے کے بعد چند لوگوں پر کافی اچھا اثر پڑا، اور یہ لوگ آپ کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ بات تو صحیح ہے، اگر ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے انہیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان چھوٹے بتوں کو چھوڑو، تمہارا یہ بڑا بت تو موجود تھا، اگر اس میں بھی کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مشرکین شرمندہ ہوئے تو انہوں نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا
کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت کچھ بول نہیں سکتے تو ان کے متعلق بولنے یا نہ بولنے کا یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افسوس ہے تم پر کہ تم لوگ اللہ خالق کائنات کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پختہ دلائل اور آپ کی اچھی گفتگو کی وجہ سے تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا چرچا سنائی دینے لگا تو اس نے یہ خیال کیا کہ اگر اسی طرح مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو میری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ نمرود کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ عجائب القصص علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی اس کتاب کے صفحہ نمبر 87 میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جلتے ہوئے لوہے کے تندور میں بند کروا دیا۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا گیا تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا تھا۔ نمرود نے یہ حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں قید کر دیا جائے اور انہیں ختم کرنے کے لیے کوئی اور مخصوص حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 سال تک جیل میں بند رکھا گیا، اور اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق نمرود نے مقام کوسا جو کوفے میں واقع ہے وہاں پر ایک 4 دیواری کو تیار کروایا جس کی بلندی 100 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہوئی تو نمرود نے حکم دیا کہ اسے لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ یہ 4 دیواری اتنی بڑی تھی کہ اسے 1 ماہ کے اندر لکڑیوں سے پر کیا گیا تھا، اور جب اس میں آگ جلائی گئی تو آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے اور کوئی پرندہ فضا میں اس آگ کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ آگ 4 سالوں تک جلائی گئی۔ اسی طرح آگ کو تو پوری طرح جلا دیا گیا، لیکن کوئی ایسا راستہ موجود نہ تھا کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، کیونکہ آگ اس قدر بھڑک رہی تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اس گمان میں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا جائے، تو شیطان نے ان کو منجنیق بنانے کا مشورہ دیا اور اسے بنانے کی ترتیب بھی بتائی۔ جب منجنیق بن کر پوری طرح سے تیار ہو گئی تو اس میں انہوں نے ایک بڑا پتھر رکھ کر پھینکا۔ اس طرح انہوں نے تجربے کے طور پر منجنیق کو چیک کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور ان کے گلے میں تو کے آہن ڈالا گیا اور انہیں منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آسمان کے تمام معزز فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے مالک، اس روح زمین پر ایک ابراہیم ہی تو ہے جو تمہاری وحدانیت کی تبلیغ کرتے ہیں، اور آج انہیں بھی نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ اے ہمارے مالک، تو ہمیں ان کو بچانے کے لیے حکم دے۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ، اور اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کرے تو اس کی خوب مدد کرو۔ چنانچہ یہ فرشتے زمین پر اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی خواہش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ فرشتے آئے جو ہوا اور آگ پر متعین تھے۔ اس وقت ہوا پر متعین فرشتے نے جب آپ سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آندھی کے ذریعے اس آگ کو بجھا سکتا ہوں، تو آپ نے جواب میں کہا کہ میں اس وقت امتحان میں ہوں،
اس لیے مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے۔ پھر پانی والا فرشتہ آیا اور آگے بڑھ کر آپ سے گزارش کرنے لگا کہ اگر آپ کہیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ الغرض کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو آپ ہوا میں الٹ بازیاں کھاتے ہوئے جا رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کا استقبال کیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تمہیں کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بالکل حاجت ہے، پر تم سے نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ مالک کی طرف ہی رجوع کر لیں اور سوال کریں۔ آپ نے جواب دیا کہ سوال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمارا حال معلوم ہونا ہی کافی ہے۔ المختصر بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دہتی ہوئی آگ میں جا کر گرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آگ کو حکم ہوا کہ اے آگ، تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ یہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور گلزار بن گئی۔ روایت کے مطابق فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھایا اور ان کے آس پاس گلاب اور نرجس کے پھول کھل گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بلور کا ایک تخت بچھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس تخت پر بٹھا دیا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ آب جاری ہو گیا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ لکڑیوں کے جو حصے جلنے سے رہ گئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں زمین میں نصب کر دیا اور ان سے پھلوں کے خوبصورت پودے اگ گئے جن پر خوبصورت پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونک مار رہی تھی، اسی لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی مار دینے کا حکم آیا ہے، اور مینڈک دور سے منہ میں پانی لے کر اس آگ پر پھینک رہا تھا تاکہ آگ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جائیں۔ تو اس وجہ سے اللہ خالق کائنات نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پھولوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے۔ اسی دوران جب نمرود نے آپ کی حالت دیکھنے کے لیے ایک بڑے مینار پر چڑھ کر دیکھا تو حیران و پریشان ہو گیا۔ نمرود کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آگ کے اندر بلور کے تخت پر بیٹھے ہیں۔ نمرود نے یہ سوچ رکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جل بھون کر تباہ ہو گئے ہوں گے، لہٰذا نمرود کا یہ خیال ہی رہا اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ چنانچہ یہ سب کچھ دیکھ کر نمرود کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ابراہیم اس آگ سے بھی زندہ باہر نکل آئے تو میری خدائی کے لیے اور مضر ثابت ہوں گے۔ لہٰذا نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام پر پتھر پھینکے جائیں۔ ایک کتاب عجائب القصص صفحہ نمبر 88 کے مطابق وہ سارے کے سارے پتھر ہوا میں جمع ہو گئے اور بادل کی شکل اختیار کر گئے اور خدا کے حکم کے مطابق اس آگ پر برسنے لگے۔ اس طرح اس حصے کے علاوہ جو حصہ گلزار بنا ہوا تھا باقی ساری آگ بجھ گئی۔ علامہ مجسس تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں بنائی گئی پہلی منجنیق وہ تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں پھینکا گیا تھا۔ یہ منجنیق مقام کوسا جو کوفہ میں واقع ہے، اس کے ایک گاؤں کنسارا میں شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ انہوں نے حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں منجنیق میں رکھا گیا تو ان کا چچا آزر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کے منہ مبارک پر ایک تماچا مارا اور تماچا مارنے کے بعد کہنے لگا کہ اب بھی وقت ہے، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو خدا ہے خدائی تو اسی کی ہی تسلیم کی جائے گی، یہ نہ خدا ہے اور نہ ہی اس کی خدائی تسلیم کی جائے گی۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہوئی
تو اس وقت پوری دنیا کی آگ 3 دنوں تک ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس میں کوئی اثر نہیں تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت آتش نمرود کے گلزار بننے کے بعد ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور مسلمان ہو گئے، اور نمرود کی بیٹی رازہ بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب زارہ بھی چچا زاد بہن تھی۔ علامہ عبد الواحد بن محمد المفتی معارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی رازہ بڑی ہوشیار اور تیز دماغ والی خاتون تھی۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا منظر دیکھا تو اس کے بعد اپنے والد سے اس مینار پر جانے کی خواہش ظاہر کی جہاں پر بیٹھ کر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ نمرود نے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ جب زارہ نے مینار پر چڑھ کر یہ منظر دیکھا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور آگ گلزار بن گئی ہے، تو یہ سب دیکھنے کے بعد رازہ حیران و پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت یہ آواز اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ سننے کے بعد رازہ نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے پاس آ سکوں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا اور پھر تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ چنانچہ نمرود کی بیٹی رازہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور چپکے سے نیچے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ میں پہنچ گئی۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچی تو اسے آگ کے کسی حصے نے نقصان نہ پہنچایا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپسی اپنے گھر آ گئی۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کی یہ حرکت معلوم ہوئی تو نمرود آگ بگولا ہو گیا اور غضبناک ہو کر اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر لے، لیکن نمرود کی بیٹی نے انکار کر دیا۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی کو ڈرایا دھمکایا، لیکن جب نمرود کی باتوں کا اس کی بیٹی پر کوئی اثر نہ ہوا تو نمرود نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں میں کیلیں ٹھونک دیں۔ ادھر جلادوں نے اسے لٹایا اور ادھر اللہ خالق کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو صحیح سلامت وہاں سے اٹھا کر ابراہیم کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور نمرود کی بیٹی زارہ کو صحیح سلامت وہاں سے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ دوستوں، یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے ایک بیٹے مدین کے ساتھ کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمرود کی اس بیٹی رازہ کو اتنی عزت بخشی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کی ماں بنایا۔ ایک طرف نمرود تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حقیر مخلوق مچھر کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، اور دوسری طرف اسی نمرود کی بیٹی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کی ماں بنایا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔